السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 763۔ مسئلہ طغا اور بغا۔ امارت امر توفیقی ہے، شورائی باغی ہے اور باغی قابل احترام نہیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مسئلہ طغا اور بغا۔ مسئلہ طغا، طغیان، سرکشی، انکار، حق کو جھٹلانا، انتہائی درجے کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ لفظ طغا فرعون کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا تو فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پس سمجھانا اسے نرمی سے۔ فائدہ، طاغی سے نرمی اور اکرام سے پیش آنا ہوگا۔ مسئلہ بغا، حق کو جانتے بوجھتے اس کا مخالف ہو جانا، اس کو مٹنے اور ختم کرنے کے در پہ ہو جانا، اس حق کو نیست و نابود کرنے پر کمر باندھ لینا۔ یہ لفظ قارون کے لیے استعمال ہوا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پس بغاوت کی موسیٰ سے۔ فائدہ، قارون حق کو جانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تبلیغی محنت سے بغاوت کی۔ اللہ نے اسے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال پر اترا مت، اکڑ مت، لوگوں پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فسادات برپا مت کر۔ تنبیہ، یہاں نرمی اور اکرام والی بات کو نہیں اپنایا گیا، بلکہ سختی اور وارننگ والے بول استعمال کیے گئے۔ نرمی وہاں برتی جاتی ہے جہاں بات کو قبول کرنے کی امید ہو، یعنی طاغیوں کے راہ راست پر آنے کی 100% توقع رہتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے وہ سدھر سکتے ہیں، مگر باغیوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی، اس لیے کہ باغی حق کو شروع سے ہی جاننے والا ہے، مگر جانتے ہوئے بھی اس حق کو ملیا میٹ کرنے پر تلا ہوا ہے، اس لیے اس سے نرمی برتنا اضاعت وقت ہے، اصول دعوت کے خلاف ہے، ترتیب دعوت انبیاء اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فائدہ، قارون نے مال کے بلبوتے پر فاحشہ عورت کو خریدا اور کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع میں تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر زنا کا الزام لگا دینا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ان کی دعوت و تبلیغ کی جان نکل جائے گی۔ عورت نے ایسے ہی کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالی نگاہ اس پر پڑی تو وہ برداشت نہ کر سکی اور سارا قصہ اور قارونی مکر و فریب بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون اور اس کا مال اور وہ عورت زمین میں دھس گئے اور قیامت تک دھستے جائیں گے۔ فائدہ، فتنہ خبیثہ، پاکستانی عالمی شورا کے باغیوں نے بھی قارون والی سنت اپنائی اور مال خرچ کر کے دہلی کی ایک عورت کو خریدا اور اسے بھی حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کے خلاف استعمال کیا اور الزام لگایا، بہتان تراشے، تاکہ حضرت جی کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اور کر ڈالا۔ دنیا تمام میں اس بدنما جھوٹ اور بہتان کو آڈیو کیسٹ کے ذریعے پھیلایا اور ہم نے قسطوں کے ذریعے ثبوت مانگا تو آج تک ثبوت بھی پیش نہ کر سکے۔ قارون کے پاس دولت کے خزانے تھے، ان شورائی باغیوں کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں۔ دنیا بھر کے سارے وہ ممالک جہاں ان کی قوم کے لوگ رہتے ہیں، سب نے ان شورائیت کی مالی مدد کی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک اس نعمت عظمیٰ والی خدمت سے محروم رہ گیا ہو۔ اور پھر گجرات کے انڈسٹریز والے تو اپنی کمائی کا 2-4% آج تک بطور تاوان دیتے جاتے ہیں،
اور پھر رائے کے مضاربہ والے فراڈیوں کی خربوں روپے کی دولت علیحدہ رہی۔ امیر اور امارت دین اور اسلام کے امور اور عبادتیں توقیفی ہے، یعنی ان کی ادائیگی کی ترتیب اور شکلیں قرن اول سے لے کر آج تک جوں کی توں موجود ہے، ان میں تبدیلی ہرگز نہیں لائی جا سکتی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین وغیرہ۔ یہ سب عبادتیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں اگر کوئی کسی قسم کی تبدیلی لانا چاہے تو اس تبدیلی کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امارت اور امیر کی ترتیب، یعنی امیر، بیعت اطاعت، خدمت، سننا اور ماننا، یہ سب توقیفی امور ہے۔ ان امور میں بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بھی کرے تو وہ شرعی مجرم ہے، جس طرح دیگر عبادتوں کے شکل کو بگاڑنے اور تبدیل کرنے کی گستاخی کرنے والا ہو۔ تنبیہ: دیولا اور لاٹ کا شورائی نظام امارت اور امیر کی توقیفی شکل کو مسخ کرنے کی صہیونی سازش، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے والی ہے۔ دشمنان اسلام امارت اور خلافت کی اس توقیفی شکل کو ہی ختم کرنے کے در پہ ہیں، تاکہ خلافت اعلی منہاج النبوہ والی پیشن گوئی کو وجود میں آنے کا موقع ہی نہ ملے۔ باغی محترم نہیں ہوتا، باغی کسی زمانے میں بھی کبھی محترم نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا دین کو منہدم کرنے میں مددگار ہونے کے مانند ہے۔ فائدہ: بدعت سے تو صرف بدعتی کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا، لیکن باغی ساری امت میں تباہی لائے گا۔ اس کی عزت اور عظمت کرنا کیوں کر جائز ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے باغی خوارج اور روافضہ علماء، اتقیاء اور صاحب زہد و ورع لوگ تھے، صحابہ کی گود میں پلنے والے، تابعین اور تبع تابعین کے علمی حلقوں میں بیٹھنے والے، لیکن باغی ہونے کی وجہ سے کوئی عالم اور محقق ان باغیوں کو محترم اور معظم ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکے گا، تو پھر آج کے دور کے باغی کیسے محترم اور معظم قرار دیے جائیں گے؟ ان کی توقیر اور تعظیم کرنی ہو تو ان سے بہتر دور کے تابعین اور تبع تابعین کے دور کے خوارج اور روافض کی بھی توقیر اور تعظیم کے فتوے دینے پڑیں گے۔ دیولا اور لاٹ صاحبان کے 50-60 سال تبلیغ میں لگے ہیں تو حضرت جی رابع کی 5 پشتیں اس تبلیغی کام کو فروغ دینے میں کھپ گئی۔ ہمارا موقف: ہم امارت اور امیر مرکز نظام الدین کے باغیوں کے خلاف ایک سپاہی ہیں۔ جو بھی مشروع امارت اور امیر کے خلاف آواز اٹھائے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے 700 سے زائد قسطیں لکھ ڈالی اور آج کی تاریخ تک دنیا بھر کے شورائی اپنی شورائیت کو حق اور مشروع ثابت نہ کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ فائدہ: ہم نے جتنی بھی قسطیں لکھی اپنے تبلیغی ساتھیوں کے لیے لکھی تاکہ وہ شورائیوں کی فتنے بازیوں سے متاثر نہ ہوں اور مرکز نظام الدین کے ساتھ وابستہ رہیں اور اطاعت کے ساتھ کام کو انجام دیتے رہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی رہی کہ اہل علم حضرات کو ایک قلوب کو انشراح صدر کی دولت نصیب ہو۔ کسی بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے کتاب اور سنت سے دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس فتنے کے محرکین کا بھی تعاقب کرنا ہوتا ہے۔ محرکین فتنہ خبیثہ کی تعظیم اور توقیر سے عوام شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اہل علم جب حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر سکے تو عوام کا کیا مجال ہوتا ہے۔ درجن 2 درجن محرکین فتنے کی خرابیوں کو بیان کرنے سے کروڑوں عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اور انہیں شرع صدر عطا ہوتا ہو اور اصل مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر اطاعت کے ساتھ دعوتی کام انجام دے رہے ہوں تو یہ بہت عمدہ سودا ہے اور یہی حق اور سچ ہے، اس کے سوا سب کچھ مداہنت ہے۔ جس طرح بدعت سے روکنے کے لیے شارع علیہ السلام نے بدعتی کی مذمت بیان کی، اسی طرح لینن اور اسٹالن والی ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا سے روکنے کے لیے اس کے بانیوں دیولا اور لاٹ صاحبان کی خرابیوں کا بیان لازم ہے تاکہ عوام اس فتنے خبیثہ سے دور رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔
آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔